بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ حضرت لاہوری ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دور حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب میرے سسر کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری بچی جوان ہے، اس لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے، وہ پنجاب کے مدرسے کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لیے کوئی عالم فاضل نوجوان مل سکے۔ حتیٰ کہ تلاش کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دور حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہیں میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت میں مسلمان ہوں اور میرا سارا خاندان کافر ہے، اب مجھے اکیلے کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ لیکن استاد محترم نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا حضرت پھر میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں سنت کو چھوڑنے کا گناہ اپنے سر پر کیوں لوں؟ چنانچہ میرے سسر صاحب نے فرما دیا کہ کل عصر کے بعد آپ کا نکاح ہوگا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے کلاس کے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ کل میرا نکاح ہے۔ طلباء تو طلباء ہی ہوتے ہیں، وہ یہ سن کر مجھ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک ساتھی نے کہا کہ جی آپ کے کپڑے تو بہت بڑے میلے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوست سے ادھار کپڑے لے لیں اور وہ پہن کر نکاح کی تقریب میں جائیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میری عزت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میں جو کچھ ہوں بس سوئی ہوں، میں ادھار تو نہیں مانگوں گا۔ طلباء بھی بڑے منطقی ہوتے ہیں، آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو طلباء کہنے لگے اچھا اگر کسی دوسرے سے مانگنا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اسی ہی سوٹ کو دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں تاکہ کپڑے تو صاف ہوں۔ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اپنی اسی دوست کی بات مان لی، چنانچہ میں نے اگلے دن دھوتی باندھی اور کپڑے دھو لیے۔ سردی کا موسم تھا، اوپر سے آسمان آبر آلود ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ میں نے مسجد کے ایک طرف کپڑے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی دعائیں مانگنے شروع کر دیے کہ اے اللہ ان کپڑوں کو خشک فرما دے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کپڑے خشک نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں نے سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہنے اور مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے سسر صاحب کا دل بھی سونے کا بنا ہوا تھا، ان کی نظر ان چیزوں پر بالکل بھی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑے تھے اور میلے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں اور گیلے ہیں، اور اس کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہو گئی۔ ابتدا کے چند دنوں میں میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور تازہ تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا، کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا، کبھی کھانے کو کچھ مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ کچھ عرصے بعد میری دلہن میرے گھر میں رہی، اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے ان سے پوچھا بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقیہ نقیہ نیک اور پاک دامن عورت تھی،
اس کی نظر میری دینداری پر تھی، چنانچہ اس نے میری دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، اماں جی، میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت میں جاؤں گی، لیکن میں جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ سبحان اللہ۔